بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی لڑکی کی کہانی لائی ہوں جو خود ہی اپنی موت کا سبب بن گئی۔ میں ابھی کام سے تھکا ہارا لوٹا تھا۔ کچھ کام کی پریشانی تھی کہ آج کل کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تھا، اور کچھ پریشانی مجھے اپنی بیوی عالیہ کی تھی۔ ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ ہم بہت خوش باش زندگی بسر کر رہے تھے، مگر کچھ دنوں سے عالیہ نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر رکھی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میری 4 بہنیں، اماں اور 2 چھوٹے بھائی ایک چارپائی کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک تو مجھے اپنے کاروبار کی پریشانی تھی، اور پھر جس طرح میری اماں، بہنیں اور بھائی چارپائی کے نزدیک کھڑے تھے، اس منظر نے میرے حواس چھین لیے۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا چارپائی کے نزدیک پہنچا۔ بھائی دیکھے نا بھابھی کو کیا ہو گیا؟ میری تینوں بہنیں رو رہی تھیں۔ اماں کیا ہوا عالیہ کو؟ عالیہ پسینے میں شرابور تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، وہ گردن کو دائیں بائیں ہلا کر کچھ بول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ کیا پتا پتر، اچھی بھلی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ہمیں چیخ کی آواز آئی۔ ہم بھاگ کر آئے، بجلی گئی ہوئی تھی۔ ہم بمشکل اٹھا کر اسے صحن تک لائے۔ تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ مجھ سے اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں چارپائی کے پاس بیٹھا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ وہ کچھ ہوش میں آنے لگی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا عالیہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، میں نے بے تابی سے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ رونا شروع ہو گئی اور جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ظفر پلیز مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، اس کمرے میں نہیں رہنا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیوں نہیں رہنا؟ کیا ہوا؟ تمہیں اماں یا میری بہنوں سے کوئی شکایت ہے؟ فی الوقت یہی وجہ میرے ذہن میں آئی تھی، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے، اور کچھ لڑکیاں جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی سسرال میں، اور کبھی کبھار سسرال والوں کی طرف سے بھی کچھ مسائل پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، مگر اس گھر میں کوئی آسیب ہے جو مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہا۔ پلیز ظفر، آج تو اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش بھی کی ہے، پلیز ظفر مجھے الگ گھر لے دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ ہم سادہ لوح لوگ تھے، آسیب وغیرہ کے متعلق کافی باتیں سن رکھی تھی، اس لیے یقین کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہاں پتر، دیکھ تو کیا حالت ہو گئی ہے میری نوں کی، اللہ جانے کس بدبخت کی نظر لگ گئی، تو اسے الگ گھر لے دے۔ اماں تو عالیہ پر صدقے واری جاتی تھی۔ بہو کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود بھی رو رہی تھی۔ مگر اماں، آپ کو پتہ ہے میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، ابھی شادی پر تو اتنا پیسہ خرچ ہوا، اور میرا کاروبار بھی ٹھیک نہیں جا رہا، میں الگ گھر کیسے؟ ایک طرف تو مجھے اپنی ماں اور بہنوں کا خیال تھا کہ انہیں اکیلا چھوڑ کر میں کیسے کوئی اور گھر لے لوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اماں یہ گھر نہیں بیچنے دیں گی، اور نہ ہی خود یہاں سے کہیں اور رہنے پر راضی ہوں گی۔ اور دوسری طرف مجھے اپنی بیوی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ پلیز بھائی، ہم اکیلا رہ لیں گے، ویسے بھی مدثر اور مبشر ہمارے ساتھ ہے نا، آپ بھابھی کو لے کر کسی اور گھر میں شفٹ ہو جائیں، ہم سے بھابھی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ اماں اور بہنوں کے اصرار پر میں نے کرائے کے مکان کے لیے کوششیں شروع کر دی کہ تھوڑے کرائے پر کسی مناسب سے مکان کا بندوبست کر لوں، اور جب عالیہ ٹھیک ہو جائے تو واپس اماں کے پاس آ جاؤں۔ کرائے کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ اسی طرح مسلسل 10 روز گزر گئے۔ عالیہ کو اب دورے بھی پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ کبھی وہ خود کو مارنے لگتی، کبھی گھر کے برتن توڑ دیتی، کبھی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن عالیہ کی امی میرے سامنے رو پڑیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ کسی عامل بابا سے رجوع کروں، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم متوسط گھرانے کے سادہ لوح لوگ ہیں، لہٰذا جس راہ پر کوئی لگاتا ہم چل پڑتے۔ مجھے بھی ان کی باتوں میں وزن نظر آیا۔ میں نے اپنے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک پہنچے ہوئے عامل بابا کا مجھے کارڈ دیا، جس پر لکھا تھا کہ ہر کام 100% گارنٹی کے ساتھ۔ میری کچھ امید بندی اور میں نے ان عامل بابا سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کو لے کر میرے آستانے پر آ جاؤ، مگر میں نے انہیں بتایا کہ میری بیوی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے آستانے پر لا سکوں۔
لہٰذا آپ گھر تشریف لائیں اور گھر آ کر علاج کرنے کا الگ سے ہدیہ لے لیں۔ عامل بابا نے مجھے کہا کہ وہ 50,000 لیں گے۔ چونکہ رقم بہت زیادہ تھی مگر مجھے عالیہ کا علاج ہر صورت کروانا تھا۔ میں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی اور حامی بھر لی۔ جس دن میں عامل بابا کو گھر لایا اس دن میں نے نوٹ کیا کہ عالیہ بہت پریشان تھی۔ اس دن اسے معمول کی طرح دورے بھی نہیں پڑے، مگر میں ان سب باتوں کو عامل بابا کے آنے کی برکت سمجھ رہا تھا۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ عالیہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایک بات جو مجھے کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ عالیہ کے علاج کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے عامل بابا میرے سامنے ہی کچھ پڑھ پڑھ کر عالیہ پر دم کرتے، مگر اب اکیلے کمرے میں انہیں عالیہ کے ساتھ 2 گھنٹے گزر جاتے۔ اس دوران اندر سے عالیہ کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی، مگر ہم باہر بیٹھے یہ دعا کرتے رہتے کہ عالیہ پر سے آسیب اتر جائے۔ اس روز صبح سے ہی نہ جانے کیوں میرا دل پریشان تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں مستقل عالیہ کی بیماری کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کئی روز علاج کو گزر گئے تھے، آج بھی عامل بابا نے آنا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عامل بابا آ گئے اور عالیہ کے ساتھ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ آج نہ تو عالیہ کے چیخنے کی آوازیں آئیں، نہ ہی عامل بابا کی کوئی آواز۔ میرے دل پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اندر جاتا عامل بابا باہر آ گئے، انتہائی گھبرائی ہوئی حالت میں بار بار کندھے پر رکھے رومال سے اپنا ماتھا خشک کر رہے تھے۔ کیا ہوا عامل بابا؟ عالیہ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے عامل بابا کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہت ہی خطرناک آسیب تھا۔ ضد میں آ کر اس نے عالیہ کی جان لے لی۔ میں بھی بہت مشکل سے جان بچا پایا ہوں۔ اماں نے یہ سنتے ہی اسی وقت بین ڈالنا شروع کر دیے اور سینہ پیٹتی کمرے کی طرف بھاگی۔ میں جو عامل بابا کی بات پر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اندر کی جانب بھاگا۔ عالیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اماں نے جلدی سے اسے دیکھا۔ عالیہ کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میں نے اس کے ناک کے آگے ہاتھ رکھا مگر وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ نبض بھی چیک کی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ عالیہ مر چکی ہے۔ میری بہنوں اور اماں کا خوف سے برا حال تھا اور میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ 2 مہینے ہوئے تھے شادی کو۔ اپنی بیوی سے محبت ایک فطری امر تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ خیر، شام ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس کی تدفین کا بندوبست کر دیا۔ عالیہ کے گھر والے بھی برے حال میں ہمارے گھر پہنچے۔ وہ بھی سادہ اور شریف لوگ تھے۔ ہماری طرح انہیں بھی یقین آ گیا کہ عالیہ کی موت آسیب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اماں اتنی خوفزدہ ہو گئیں کہ گل خوانی کے فوراً بعد پنڈی خالہ کے گھر چلی گئیں اور میری بہنوں اور بھائیوں کو بھی ساتھ لے گئیں۔ انہوں نے تو مجھے بھی چلنے کو کہا، مگر مجھے اس گھر میں عالیہ کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، سو میں نے کاروبار کا بہانہ بنا کر سہولت سے انہیں منع کر دیا۔ میری زندگی کا وہ دن سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جس دن مجھے عالیہ کی موت کی حقیقت کا علم ہوا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میں آج صرف اس بات کے لیے تڑپتا ہوں کہ کاش وہ دن میری زندگی میں نہ آیا ہوتا۔ میں بھی اماں کے ساتھ پنڈی چلا گیا ہوتا۔ کاش مجھے حقیقت کا علم نہ ہوتا۔ اس حقیقت کا علم مجھے عالیہ کے مرنے کے ٹھیک 10 دن بعد ہوا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری طبیعت اس دن بہت خراب تھی، اس لیے میں اپنی دکان پر نہیں گیا، گھر میں ہی آرام کر رہا تھا کہ مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ میرا وہم ہے، مگر دروازہ مسلسل کھٹک رہا تھا۔ چاروں ناچار مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ سامنے ایک لڑکی نقاب میں کھڑی تھی۔ اس نے پہلے مجھے سلام کیا۔ جی فرمائیے، میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ششو پنج میں دیکھ کر اس نے اپنا نقاب اتار دیا اور بولی، ظفر بھائی، میں رضیہ ہوں، عالیہ کی سب سے اچھی سہیلی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اسے میں نے اپنی شادی پر عالیہ کے گھر دیکھا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ایک بار پھر بولنے میں پہل اسی نے کی، ظفر بھائی اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ میں نے چپ چاپ راستہ چھوڑ دیا۔ وہ خود ہی بولتی بولتی اندر آ گئی۔ عالیہ کہاں ہے ظفر بھائی؟ کافی دن سے میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی فون پر، سوچا جا کر خود ملاؤں۔ وہ موصوفہ تو شادی کے بعد سسرال کو ہی پیاری ہو گئیں۔ وہ بلا تکان بولتے ہوئے صحن ہی میں رک گئے۔ کیا بات ہے ظفر بھائی؟ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اور عالیہ کہاں ہے؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میرے چہرے کے اڑے رنگ اور آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ خود بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئی۔
میں نے بغیر بولے وہیں صحن میں پڑی چارپائی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتا دی۔ پہلے وہ منہ کھولے میری باتیں حسرت سے سنتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو، مگر کچھ ہی دیر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت ضبط کے باوجود میں بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم دونوں روتے رہے، پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جب تک بیٹھی رہی مجھے محسوس ہوتا رہا کہ شاید وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر بتا نہیں پا رہی۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے دروازے تک آیا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھنے لگی، ایک دم پھر رک گئے اور پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ ظفر بھائی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، جیسے اسے بات بتانے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ جی بولیں۔ ظفر بھائی، عالیہ پر کوئی آسیب نہیں تھا۔ الفاظ تھے کہ جیسے میرے سر پر بم پھٹا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس کا منہ تکے جا رہا تھا اور پھر دروازے پر کھڑے کھڑے ہی اس نے مجھے پوری بات بتا دی۔ ظفر بھائی، دراصل عالیہ کا شروع سے ہی خواب تھا کہ جہاں اس کی شادی ہو وہ لڑکا اکیلا ہو اور وہ اس کے ساتھ گھر میں اکیلی رہے، مگر اس کی قسمت میں آپ تھے اور آپ کی فیملی بھی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مگر پھر بھی وہ گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ آپ سے کہہ کر الگ گھر میں رہے گی، مگر جب اس نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو اس نے مجھے اپنے منصوبے کا بتایا کہ وہ کس طرح آپ کے ساتھ الگ گھر میں رہ سکتی ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ آسیب اور جن وغیرہ کا ڈرامہ کرے گی، وہ ویسی ہی حرکتیں کرے گی اور کہے گی کہ اس گھر میں آسیب ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے الگ گھر لے کر دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے جب اس کا منصوبہ سنا تو لرز گئی کہ عالیہ الگ رہنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ جس دن اس طرح کا ڈرامہ کرتی مجھے فون کر کے ضرور بتاتی کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ الگ گھر کے لیے راضی ہو رہے ہو۔ مجھے اس کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں، مگر اس نے مجھے قسم دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو بتایا تو وہ خود کو نقصان پہنچائے گی۔ پھر جب کچھ دن پہلے آپ نے عامل بابا سے اس کا علاج شروع کروایا تو ایک دن مجھے اس کا فون آیا اور وہ فون پر بہت رو رہی تھی، کیونکہ عامل بابا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے۔ لہٰذا عامل بابا نے ڈرا دھمکا کر اس سے سچ اگلوایا۔ پھر اس دن کے بعد سے عامل بابا نے اس کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیا۔ عامل بابا اسے ڈراتا دھمکاتا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر وہ ڈر گئی تھی کہ وہ آپ کی نظروں میں گر جائے گی، مگر میں اسے بار بار اکساتی رہی کہ وہ آپ کو اعتماد میں لے کر سب کچھ سچ بتا دے۔ پھر اچانک میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے موبائل پر کافی کوشش کی، مگر نمبر بند ملا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ظفر بھائی، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ میں سمن بکمن کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ خود ہی معذرت کر کے دروازے سے باہر نکل گئی، مگر میرے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں منجمد ہو چکی تھی۔ میں وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ کوئی عورت کیسے اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہے جس میں اس نے اپنی عزت بھی گنوا دی، وہ بھی محض ایک الگ گھر کے لیے۔ وہ مجھ سے تو کہتی ایک بار، بات تو کرتی، مگر کاش اتنا بڑا کھیل نہ کھیلتی۔ اس کھیل نے اسے الگ گھر کیا دینا تھا، اس نے تو اس کی جان ہی لے لی۔ کاش وہ ایسا کھیل نہ کھیلتی۔ آپ کو سٹوری کیسی لگی؟ مجھے اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔